الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے پڑھی گئی. سب سے پہلے تصحیح کا گر سمجھیں کہ کن کلمات کو ہم نے ذرا ان پہ توجہ بھی دینی ہے، ادائیگی میں بھی زور دینا ہے. تو پہلے ہے یا ایھا الناس اعبدوا، عین اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا، یہ نہیں کہنا. پتہ چلے کہ آپ عین نکال رہے ہیں. پھر آگے ہے الذی، الذی نہیں کہنا، ذی. خلق، یہ دیکھیں قا، پھر اس کے بعد کیا، خلقکم. پھر آگے ہے، پھر وہی دال والذین، ذا ذا من قبلکم، قبل کہنا ہے، قبل نہیں کہنا. لعلکم، عین، لعلکم نہیں کہنا. تتقون، قاف، قو، الذی وہی دال جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اب ان میں جو حروف آئے ہیں تقریباً آپ کی زبانوں میں وہی ہیں. آگے ہے وَأَنزَلَ، زا، زا دال نہیں، من السماء ماء. آگے ہے فأخرج به من الثمرات، الثمرات، ثا، من الثمرات نہیں کہنا، سین نہیں ہے، یہ ثا ہے. رزقا لکم، رزقا قاف ہے، پھر آگے لکم یہ قاف ہے. فلا تجعلوا، لا تجعلوا نہیں کہنا، عین نکالنی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تعلمون نہیں کہنا. بہرحال یہ وہی آوازیں ہیں جو پہلے بھی آپ ادا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی درست ادائیگی بھی ضروری ہے. اور جو لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کو دگنا ثواب ملے گا. اب ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں. سادہ ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی. وہ ذات کون ہے؟ الذی خلقکم،
جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، فراش بنا دیا۔ فراش بستر کو کہتے ہیں، بستر ہے یہ تمہارے لیے۔ اور چھت کیا ہے؟ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ پھر کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا۔ کس لیے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تاکہ اس کے لیے، اس کے ذریعے وہ پھلوں کو نکالے۔ رزقا لکم، تمہارے لیے روزی ہو، تمہاری روزی کے لیے آسمان کے پانی سے اللہ نے پھل نکالے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے لیے، جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا، اس کے لیے شریک نہ بناؤ، ند، اس کے برابر نہ بناؤ، مقابل اس کا نہ بناؤ۔ ند کا معنی ایک شخص ہے، ایک اس کا مقابل ہے، برابر کا جسے آپ کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، تو اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا تمہیں بخوبی علم ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن حکیم کا باہمی ربط۔ اللہ نے سورہ بقرہ کو شروع کس طرح کیا؟ کن کے حالات بیان کیے؟ یہاں تک اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے اس سورہ بقرہ میں۔ پہلا گروہ متقین کا، ان کی صفات ذکر کی۔ دوسرا گروہ منکرین کا، ان کا 2 آیتوں میں ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے ذکر کیا، وہ ہے منافقین کا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا اب جو خطاب ہو رہا ہے وہ پوری انسانیت کو، پوری بشریت کو اور تمام لوگوں کو، یعنی گویا کہ انسانوں کی جو یہ تینوں قسمیں ہیں، ان تینوں کو اللہ کا خطاب ہے۔ اور یہ پورا قرآن اول سے آخر، یہ آپ نے جو اللہ سے ہدایت مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں دکھا دے سیدھی راہ، تو اس کے جواب میں، اس دعا کی قبولیت میں اللہ نے آپ کو یہ پورا قرآن عطا کیا۔ یہ دیکھیں رب کلام پاک کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب پوری انسانیت کو خطاب کیا اور انسانوں کے تمام فریق اس میں آ گئے، متقین بھی آ گئے، کافرین بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے، تو ان تینوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، کیونکہ پوری بشریت ان تینوں گروہوں ہی میں ہے۔ اب اس کتاب میں اللہ نے طلب کیا کیا، یہ ہے بات سمجھنے والی۔ اعبدو یا ایھا الناس، اے لوگو تم سبھی عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ نے پوری بشریت کو خطاب فرمایا تو ان سبھی کو جو دعوت دی اور حکم دیا، مطالبہ ان سے کیا کیا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ اب عبادت کا معنی کیا ہے کہ بندہ اپنی پوری کوشش سے
اور اپنے شب و روز کو اور اپنی زندگی کے ہر حصے اور موقف کو اللہ کی فرمان برداری میں گزارے. یہ ہے عبادت کا معنی. آپ زندگی کے جس حصے میں بھی ہیں اور آپ کی حیاتی میں جو بھی مقام اس پہ آپ کھڑے ہیں تو ہر حال میں اللہ کی عبادت اور فرما برداری اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے عبادت. اب اس عبادت کا حکم اگر متقین کو دیا تو ان کے لیے اس خطاب میں ایک معنی ہے، اگر یہ حکم کافرین کو دیا تو ان کے لیے بھی ایک معنی ہے اسی خطاب میں. اور اسی طرح جب اس خطاب میں منافق بھی شامل ہیں تو پھر ان کے لیے بھی ایک معنی ہے اس میں. اور خطاب بڑا مدلل ہے، یعنی اللہ نے جو طلب کی اس کی ساتھ دلیل بھی بیان کی، بڑی پختہ دلیل. اب اس کو سمجھیں، اور یہ ہے تفسیر میسر، آسان تفسیر. اب اللہ جب متقین کے گروہ کو خطاب کر رہا ہے تو ان سے مطلوب یہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس کو کرتے رہو. صالحین بندے جب صلاح انہوں نے اختیار کر لی، متقین بندے جب تقوی انہوں نے اختیار کر لیا تو تم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اسی پہ قائم رہنا ہے. یہ اللہ کا خطاب اس کے اندر متقین کے لیے یہ طلب ہے. پھر آگے کافرین جنہوں نے مانا ہی نہیں، نہ اللہ کو، نہ اللہ کے کلام کو، نہ قرآن کو، نہ صاحب قرآن کو، نہ منزل قرآن کو، ان کے لیے اس میں یہ حکم ہے کہ تم کفر سے بعد آ جاؤ. یہ ہے ان کے لیے عبادت. متقین کے لیے تو یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارو اور اس پہ استقامت اختیار کرو، اور کافرین کے لیے یہ ہے کہ تم اپنے کفر سے بعد آ جاؤ. اور تیسرا فریق جس کا 12-13 آیات میں ذکر ہے، انہی میں اسی صورت میں ان کے لیے خطاب اس میں یہ ہے کہ تم اپنی منافقت سے بعد آ جاؤ. عقیدے کی منافقت ہے، اندر کی بیماری ہے، یا تمہارے عمل کی منافقت ہے جس میں کہ اکثر لوگ مبتلا ہیں، تو اس سے بعد آ جاؤ. استقامت کے ساتھ اس ایک ذات کے فرمانبردار بن جاؤ تم سبھی. اب آگے دیکھیں اس خطاب اور اس طلب کی دلیل اللہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں رب العالمین، رب کا لفظ بولا. غور کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں تمہاری ربوبیت کرتا رہا، پالتا رہا تمہیں. دنیا کے کوئی اسباب وہاں نہیں پہنچ سکتے. پھر جب پیدا ہوئے تم تو تمہاری عمر کے مطابق تمہاری رزق کا اس نے بندوبست کیا. یہ دلائل ہیں اللہ کی کیوں بات کرو. پھر آگے جب تم تھوڑا سا ہوش مند ہو گئے، تمہارے اندر طاقت اور محنت آ گئی، تو اللہ نے تمہارے لیے روزی کے اسباب میسر کر دیے، وافر کر دیے. ہم میں سے ہر آدمی سوچے کیا ہم اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں یا نہیں، اور کون گزار رہا ہے. کس ذات نے ماں کے رحم میں ایک نطفے سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری پرورش کی، پھر دنیا میں جب تم آئے تو کیسے تمہیں بچپن میں اس نے پالا، تمہارے لیے محبت اور شفقت والدین کے قلب میں ڈال دی. اس کے بعد جب تم خود سمجھنے لگے تو اپنے ماحول کو دیکھو کہ تمہارے لیے کیا کچھ ہے. اس کا بھی بیان ہے اس آیت میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس رب کی بات کرو، تو رب کو اختیار کیا اللہ کی صفات میں، کیونکہ انسان دنیا میں
اس بات کا جلدی احساس کر لیتا ہے کہ اس کی ربوبیت کہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے وہ پل رہا ہے، کون اسے پال رہا ہے، اس کی پرورش کا بندوبست کون کر رہا ہے۔ تو اللہ کی جملہ صفات میں سے اللہ نے اپنی ربوبیت کی صفت بتلائی۔ کیوں؟ کہ اللہ جانہ شانہ کے علاوہ کسی مخلوق میں یہ صفت نہیں کہ تمہیں ماں کے پیٹ میں روزی ہو وہ فراہم کرے، اور بطن مادر یعنی والدہ کے پیٹ میں تاریکیاں اور گندگیاں چاروں طرف، پھر اس ماحول سے اللہ نے ایک حسین و جمیل انسان بنا کے تمہیں دنیا میں پیدا کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ذات کس قدر تم پہ کرم کر رہی ہے۔ خلقک فسواک فعدلک، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، برابر کیا، اور ایک حسین و جمیل انسان بنا کے، احسن تقویم بنا کے تمہیں دنیا میں اللہ نے بھیجا۔ تو یہ کس قدر عبودیت الہی اور توحید ربانی کی دلیل ہے۔ کیوں کہ یہ کام سوائے اس ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی رب ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کا بھی وہی خالق ہے۔ تمام بنی نوع انسان کا، اولین کا، آخرین کا اور موجودین کا وہی پروردگار ہے۔ پھر آگے فرمایا لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کو تو کچھ فائدہ نہیں۔ اگر تمام انس و جن، حضور نے جیسے فرمایا، اگر سب سے متقی انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کے ملک میں اس کی شان میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر فاجر و فاسق ترین انسان کی طرح ہو جائیں تب بھی اس کی خدائی عظمت اور کبریائی میں کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تمہارا اس رب کے ساتھ جڑ جانا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ کیوں کہ تم انسانوں کے سب سے پہلا فریق جس کا قرآن نے ذکر کیا ان میں سے ہو جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، آپ جان چکے ہیں کہ بندوں کے فریق میں سے وہ فریق جس کے لیے قرآن نور ہے، ہدایت ہے، رہنما ہے، تو تم اس گروہ میں آ جاؤ گے۔ اللہ سے ہدایت مانگنے والوں، تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، اور یہ پوری کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اور اب دیکھیں کہ جب بندہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، باطن اس کا صاف، عقیدہ درست، اخلاق درست، باطن سے ہی اخلاق بھی نکلتے ہیں، یاد رکھیں۔ آدمی کے دل میں سچائی ہوتی ہے تو وہ سچ بولتا ہے، دل میں شجاعت ہوتی ہے تو وہ بہادری کے کام کرتا ہے، دل میں کرم ہوتا ہے تو وہ پھر دوسروں کی خدمت کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ اندر کی صفائی کے لیے بھی، اور پھر جتنے عقائد ہیں کہ اللہ رب ہے، اس کے رسولوں پہ ماننا ہے، اپنے کتابوں کو ماننا ہے، فرشتوں کو، آخرت کو، تو یہ ساری چیزیں اندر کی صفائی ہے۔ تو یہ تمہارا تزکیہ ہو رہا ہے، اور جب تم اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرو گے، نمازوں کے اوقات میں پابندی سے انہیں ادا کرو گے، روزے کے اوقات میں سحر و افطار کر کے اور سارا دن صیام کر کے اللہ کو راضی کرو گے، اسی طرح بیت اللہ کا حج جن پر فرض ہے وہ اس فریضے کی ادائیگی کر کے
اور جن پہ ان کے مال میں اللہ کا حق ہے اور مساکین کا، وہ اسے ادا کر کے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں وہ ہمارے ظاہر کو پاک کرتے ہیں، جتنے اندر کے اعمال ہیں، درست عقیدہ، درست خلق، وہ اندر کی صفائی ہے، یہ ہے تمہارا رب۔ لعلکم تتقون، انسانوں کے بہترین گروہ اہل تقوی، تم اس میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر آگے دیکھیں کہ تم کائنات کی چیزوں پہ نظر کرتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو، ذرا اس پہ بھی غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے زمین میں بھی نشانی ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، ایمان والوں کے لیے، یقین بنانے والوں کے لیے اس میں بھی نشانیاں ہیں، اور آسمان میں بھی ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے اندر بھی ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربانی ہدایت جو انسان کو ایک باکمال انسان بناتی ہے، جو بندے کو عابد متقی بناتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا غور کرو، جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب کون ہے؟ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، فراش بنایا، بستر بنا دیا، اور والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور آگے کیا کیا؟ والسماء بناء وانزل من السماء ماء، تم سب چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہو، آسمان بھی دیکھتے ہو، زمین کو بھی دیکھتے ہو، اور آسمان سے بارش اور بادل اور بارش اور اترتے ہوئے پانی کا بھی مشاہدہ کرتے ہو، پوری دنیا کے انسان۔ اسی لیے یہ کتاب پوری دنیا کے انسانوں کو، یہ قرآن کریم میں پہلا خطاب ہے پوری بشریت کے نام۔ اور دلیل دیکھیں، اللہ کی بات کرو، کیوں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے افعال کا، جس کی مہربانیوں کا تم مشاہدہ کر رہے ہو رات دن۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیوں؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ پانی سے اللہ کوئی اپنا فائدہ نہیں چاہتے، تمہاری روزی اسی سے اللہ نکالتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ پھلوں کو نکالتے ہیں اس لیے کہ تمہاری غذا بنے۔ اب آپ دیکھیں، ایسا مہربان رب، ایسا کریم رب، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، غافل نہ ہو انسان، آنکھیں بند نہیں کرو، آنکھیں کھولو تم تو ہر طرف تمہیں تمہارے رب کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب اس کے مقابل نہ بناؤ، مقام بندگی صرف اسی کا حق ہے، اطاعت کلی مطلق صرف اسی کے لائق ہے، کسی کے سزاوار نہیں کہ تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ اللہ نے جو دلائل دیے ہیں اسے سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں، بہت محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ ان چیزوں کا تم مشاہدہ کرتے ہو، جانتے ہو۔ ہر پڑھا لکھا، ان پڑھ، جاہل رات دن اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بندوں کو دیا تو اس کے ساتھ ہی بندوں کو ایسی کھلی دلیل بتا دی کہ بندے تھوڑا سا غور کر لیں اور اس کتاب کو توجہ سے سن لیں تو وہ اللہ کے بندوں میں سے سعادت ترین گروہ اور فریق جو ہے متقین کا، اس میں سے ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اب تمہیں اس رب کے ساتھ، اس کریم اور مہربان رب کے ساتھ اس کی ند نہیں بنانی۔
ند اس کی جمع انداز ہے، یعنی ایک طرف اللہ کی ذات گرامی ہے جو مطاع مطلق ہے، کہ اس کا ہر فرمان سر تسلیم خم ہے، اور ند کا معنی کہ اس جیسا کسی اور کو بھی بنا لو۔ اب دیکھو کس قدر بلیغ اللہ تعالیٰ کا خطاب اور اللہ کا کلام ہے۔ تو اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو تمام انسانوں کو خطاب دیا، اہل تقوی کے لیے اس میں یہ اللہ کا ارشاد ہے یا اس کا معنی ہے کہ تم اسی ڈگر پہ چلتے رہو، بس تم سے یہی مطلوب ہے۔ اہل کفر سے یہ ہے کہ تم کفر کو چھوڑ دو، اہل نفاق سے یہ ہے کہ تم اپنے نفاق باطنی اور ظاہری سے باز آ جاؤ، اور تمہیں کیا ملے گا اس میں؟ تم اللہ کے انعام یافتہ کرو، جن کو تم کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں میں سے بنا دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن بندوں میں سے بنا دو، تو تمہیں تمہارا مطلوب مل گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ فیہ ہدی للمتقین، جن کے لیے یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اور یہاں بھی آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور کیا ہمیں چاہیے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، تو اس دنیا میں تمہارا شمار ان لوگوں میں سے ہوگا جو راہی اور مسافر ہیں صراط مستقیم کے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آخرت میں کامیابی اور فلاح پانے والے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے اور اس کتاب ہدایت سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے نور میں ہم چلتے رہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب سنیں اور اس کے ربط دیکھیں پہلی آیات سے، تو کس قدر لطف انداز ہوتا ہے قرآن کا قاری اور اس کا سامع، پڑھنے والا اور سننے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس اپنے کلام پاک میں تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔